حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عظیم قبیلہ وجود میں آیا جسے ارم کہا جاتا تھا۔ روایات کے مطابق ارم حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں یا 8ویں نسل میں سے تھے اور انہی کی اولاد سے 2 مشہور قومیں جنم لیں، ایک قوم عاد جسے عاد الاولیٰ کہا جاتا ہے اور دوسری قوم سمود جسے عاد الثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں قوم سمود کا ذکر کریں گے۔ سمود ایک نہایت معروف اور قدیم قبیلہ تھا جس کا نسب ارم کے بیٹے آصر تک پہنچتا ہے۔ آصر کے 2 بیٹے تھے سمود اور جدیس، اور انہی میں سے ایک سمود ان کا جد امجد بنا۔ اسی نسبت سے بعد میں پوری قوم کو قوم سمود کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ قوم عاد کے چند خاندان زمانے کے ساتھ اپنی پہلی سرزمین چھوڑ کر عرب کے شمال مغرب کی جانب ہجرت کر گئے۔ وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر دور اردن کی سمت ایک بستی میں آ کر آباد ہوئے جسے الحجر یا وادی القریٰ کہا جاتا تھا۔ یہی علاقہ حجاز اور تبوک کے درمیان واقع تھا اور قوم سمود کا مسکن بھی یہی مقام تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بطور نبی مبعوث کیا گیا۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح عرب باعدہ میں شمار ہوتی ہے، یعنی وہ قدیم عرب اقوام جو زمانے کی گردش میں مٹ گئیں۔ انہی میں عاد، سمود، تسم، جدیز، ممالک جیسے قبائل شامل تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انبیاء میں سے صرف 4 عرب تھے: ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صالح کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن ناصر بن عبید بن حاور بن سمود بن آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آپ کا تعلق قوم سمود کے معزز قبیلے سے تھا۔ لفظ صالح عربی زبان سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے نیک یا بھلائی کرنے والا۔ باقی آسمانی کتابوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا براہ راست کوئی ذکر نہیں ملتا، البتہ قرآن مجید میں تقریباً 10 مقامات پر آپ کا ذکر آیا ہے، اور ایک پوری سورۃ الحجر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے میں نازل فرمائی، جس کا نام بھی انہی کے مسکن الحجر کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح ایک طاقتور قوم تھی جو دنیاوی مال و دولت میں خوشحال تھے اور پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر شاندار مکانات بنانے میں مشہور تھی، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو خوب مہارت سے۔ قوم سمود شرک میں مبتلا تھی اور بتوں کو پوجتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، دنیا پرستی سے باز رہنے کی نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی نبوت کے ثبوت میں ایک غیر معمولی نشانی یعنی معجزہ طلب کیا جو ان کی دعوت کی سچائی ثابت کرے۔ انہوں نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا اور صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تو اس چٹان سے ایک اونٹنی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، سرخ رنگ کی ہو، لمبے قد کی ہو کہ آج سے پہلے ایسی اونٹنی کسی نے نہ دیکھی ہو، نکال دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہارے مطالبے کے مطابق وہ سب کچھ پورا کر دوں جیسا کہ تم نے کہا ہے، تو کیا واقعی تم اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لے کر آیا ہوں، اور ان امور میں میری تصدیق کرو گے جن کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے؟ قوم نے جواب دیا، ہاں، ہم تم پر ایمان لائیں گے اور تمہاری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا، پھر آپ نے نماز ادا کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا فرمائے۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل آئی جس میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو طلب کرنے والوں نے بیان کی تھیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جانی چاہیے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اسی لیے صالح علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان کچھ شرطیں مقرر ہوئیں۔ اونٹنی کو اللہ کی زمین میں چرنے اور کھانے کی مکمل آزادی ہوگی۔ قوم کے کنویں کا پانی ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن پوری قوم کے لیے مخصوص ہوگا۔ وہ اونٹنی ان کے درمیان موجود رہی، جس علاقے میں وہ چاہتی گھوم سکتی، اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ اس لیے لوگ اپنے پینے کے دن سے پہلے ہی اگلے دن کا پانی ذخیرہ کر لیتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کی قدرت کا یہ عالم تھا کہ اس اونٹنی کا دودھ پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا اور ہر گھر والے کو ضرورت کے مطابق مل جاتا۔ کچھ عرصے تک تو قوم نے اس شرط کو قبول کیا، لیکن بعد میں وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ قوم کے چند سرکش آدمیوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جس میں 2 افراد کا ذکر تاریخی روایات میں آتا ہے۔ ایک کا نام قدار بن سالف بن جندہ تھا، دوسرے کا نام مصرع بن مرہج بن المحیہ تھا۔ ابن کثیر سے روایت ہے کہ قوم کی 2 عورتوں نے ان دونوں کو قتل پر ابھارا۔ پہلی عورت کا نام صدوقہ بنت محیہ بن زہیر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار عورت تھی اور اس کا شوہر ایمان لے آیا تھا۔ اس نے اپنے چچا کے بیٹے مصرع سے شادی کی پیشکش اس شرط پر رکھی کہ وہ اونٹنی کو قتل کر دے۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے قدار بن سالف کو کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کرے گا تو وہ اپنی 4 بیٹیوں کی شادی اس سے کروا دے گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی اور لوگوں نے ان کی حمایت کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس آئی تو مصرع وہاں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں لگ گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں کے نقاب الٹ دیے۔ قدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی، جس سے اس کا بچہ چونکا اور دور پہاڑ کی جانب چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ پھر قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ دیں، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور انتباہ کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی یعنی اس کی کونچوں کو کاٹ دیا اور اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اسے ہمارے پاس لے آؤ۔
اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی، کیونکہ اونٹنی کا بچہ 3 بار بلبلایا تھا، جس کے بعد عذاب آنے کا اعلان ہوا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ پس انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ تو صالح نے کہا، اپنی بستی میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو ہرگز جھوٹا نہیں ہوگا۔ مگر قوم نے اس موقع پر بھی سازش کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے رات کو ان کے گھر پر حملہ کرنے کا عہد کیا۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله۔ انہوں نے کہا، آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس صالح اور اس کے گھر والوں پر اچانک حملہ کریں گے۔ انہوں نے صرف قتل کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ یہ بھی طے کر لیا کہ بعد میں حضرت صالح کے وارثوں اور قبیلے کے سامنے بھی مکر جائیں گے تاکہ ان پر کوئی الزام نہ آئے۔ اس بات کو قرآن نے یوں بیان کیا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ پھر ہم اس کے وارث سے ضرور کہیں گے کہ ہم تو ان کے اہل کے ہلاک ہونے کے وقت وہاں موجود ہی نہ تھے، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعنی انہوں نے پہلے قتل کا منصوبہ بنایا، پھر اس کے بعد جھوٹ بولنے اور قسمیں کھا کر بے گناہی ظاہر کرنے کی بھی تیاری کر لی۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے ہی اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ ان پر پتھر برسائے گئے جو انہیں کچل کر تباہ کر گئے۔ جب مہلت کا پہلا دن آیا، جو ابن کثیر کی روایات کے مطابق جمعرات کا دن تھا، تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ شام ہوئی تو وہ کہنے لگے، مہلت کا 1 دن تو گزر گیا۔ جب دوسرا دن یعنی جمعہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو دوبارہ کہنے لگے، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے، صالح کی بتائی ہوئی مہلت ختم ہو گئی۔ اتوار کی صبح جب ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی، تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کس طرح کا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور عذاب کس سمت سے آئے گا۔ جب سورج نکلا تو آسمان سے ایک شدید چیخ آئی اور نیچے ایک خوفناک زلزلہ آیا۔ نتیجے میں تمام لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں۔ وہ بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ اپنے گھروں میں جس طرح بیٹھے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے اور ذرا سی حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی زندہ بچی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت سلق تھا اور اسے ذریعہ بھی کہتے تھے۔ وہ پکی کافرہ تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی۔ وہ انتہائی تیزی سے دوڑی، یہاں تک کہ عربوں کے ایک قبیلے تک پہنچی۔ وہاں اس نے سارا چشمدید واقعہ سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھر اس نے پانی مانگا، جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ خبردار، سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو سمود والے رحمت الہی سے دور کر دیے گئے۔ یعنی وہ اس طرح فنا ہو گئے گویا کبھی وجود ہی نہ رکھتے ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت اور بربادی پر نہایت غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پس آخر کار صالح ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ قصص الانبیاء اور تاریخ کی کتابوں کے مطابق
آپ نے بقیہ زندگی مکۃ المکرمہ یا بعض روایات کے مطابق فلسطین یا شام کے علاقوں میں گزاری اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن کوئی مستند اور متفقہ عدد موجود نہیں۔ نبوت کے ہزاروں سال بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا گزر اسی تباہ شدہ علاقے مدائن صالح یا حجر سے ہوا، جہاں قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد احادیث میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ عذاب کی جگہوں سے تیزی سے گزریں اور وہاں سے کوئی چیز نہ لیں۔ آپ نے عبرت دلائی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نافرمان قوم کو عذاب دیا گیا تھا، لہٰذا وہاں اللہ کے غضب سے ڈر کر اور روتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کے پانی کو استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا، اور جو پانی لے لیا تھا اسے جانوروں کو ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ عمل اس لیے تھا تاکہ صحابہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت سے عبرت حاصل ہو اور وہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سے انسان یہ گہرا سبق حاصل کرتا ہے کہ اللہ کی واضح نشانیوں کو جھٹلانا اور نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرنا ہلاکت کی سیدھی راہ ہے۔ قوم سمود کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ غرور، ضد اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں اللہ کی پکڑ اسے یوں مٹا دیتی ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ واقعہ سمجھاتا ہے کہ اصل عقل یہی ہے کہ حق ظاہر ہوتے ہی اسے قبول کر لیا جائے، شکر گزار بنا جائے اور اپنی اصلاح میں ذرا سی بھی دیر نہ کی جائے۔